مرزا غلام احمد شکل سے بہت کریہ المنظر تھا. مولانا انور شاہ صاحب نے ان کو خط لکھا تھا کہ تجھے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے چہرے کا خیال نہیں جس سے گیدڑ بھی ڈر جاتا ہے. ایک آنکھ بھی بیٹھی ہوئی ہے نا, ایک آنکھ بالکل نہیں ہے, غائب ہے. دجال کے بارے میں بخاری میں اور مسلم میں ہے نا کہ وَعَيْنُهُ الْيُمْنَى كَالْعِنَبِ الطَّافِيَةِ, اس کی ایک آنکھ جو ہے نا انگور کے دانے کی طرح سوجی ہوئی ہوگی. علامات سب دجال کی موجود تھی. تو اس نے جواب لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی. حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ مفسرین کا اتفاق ہے اس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تیز میں خوف ہوتا تھا کہ شاید مجھے رکاوٹ ہو جائے, بس سیدھی سی بات. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, یہ مطلب ہے. 7 صفات انبیاء کی کمال کی ہوتی ہے: عبادت, شجاعت, سخاوت, صباحت, اور پھر 3 اس کے ساتھ کامل العلم, ان کے علوم بڑے راسخ ہوتے ہیں. کامل الحلم, بردبار بہت ہوتے, گھبراتے نہیں, حالات کچھ بھی ہو نبی پہاڑ کی طرح کڑا رہتا ہے. اور کامل الحیا, حیادار بہت ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ ایسے حیادار تھے جیسے باقرہ لڑکی, کل عذرائے فی خدرہا, حدیث میں کل عذرائے فی خدرہا, جیسے باقرہ پردنشینی کے اندر بہت بچتی ہے فضول باتوں سے, نہ بری بات کرتی ہے نہ سنتی ہے. قدیم زمانے میں دستور تھا کہ جس گھر میں غیر شادی شدہ لڑکی ہوتی تھی اس گھر میں کلام کے اندر احتیاط ہوتی تھی. مثلا پرائے لڑکوں کا ذکر نہیں, لوگوں کے یہاں شادی ہو گئی, بچے ہوئے, ان کے تذکرے نہیں کرتے تھے تاکہ لڑکی کا دل و دماغ اور ذہن عفیف رہے. اب بھی بہت زبردست باقرہ لڑکیوں کا خیال رکھا جاتا ہے. سامنے ٹیلی ویژن لگا لیتے ہیں, اس میں انگریز کبڈی کھیلتے ہیں ننگے ہو کر, اور یہ اور اس کے ابا امی سب بیٹھے رہتے ہیں. بہت زبردست پردہ کرایا جا رہا ہے. اور وہ گیند کھیلتے کھیلتے پھر گیند کو جسم پر رگڑتے اور اس کو دکھاتے ہیں ایسا. تف ہے چرخ گردو تف ہو, افسوس صد افسوس. کیسے غلط روش پہ لوگ چل پڑے, اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو منڈی بنایا ہے, خود اپنے فیصلے سے اپنے گھر کو بازار کا حصہ بنا دیا, حجرہ بنا دیا گھر کو. اللہ استغفر اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے اور وحی کے بعد دونوں طرح اللہ نے معاصی سے, خلاف مروت کاموں سے, حیا اور عقل, تہذیب اور شرافت کے خلاف امور سے محفوظ فرمایا ہے. ظاہر ہے جسے اللہ نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے چننا ہے ان کو پہلے سے ہی باصلاحیت بتایا ہے. قرآن کریم سورۃ یونس میں حضرت کے اس زندگی کا تذکرہ ہے جو وحی سے پہلے ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اوہو, اس دعوی نبوت سے پہلے, اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے 40 سال میں تم میں رہ چکا ہوں. اس 40 سال کے عرصے میں میں نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہے کہ 40 سال بعد بولوں تو وہ بھی خدا پر بولوں. افلا تعقلون, اتنی عقل نہیں ہے. 40 سال تک جس نے بندے پر جھوٹ نہیں بولا وہ 40 سال بعد بولے تو وہ بھی اللہ پر. افلا تعقلون, وہ عقل نہیں ہے تم لوگوں میں. یاد رکھنا یہ آیت اس موقع پر نازل ہے کہ پورا جزیرہ آپ کے صدق اور امانت کا قائل تھا. آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا.
اور آیت سے صراحتاً ثابت ہے کہ حضرت کی وہ زندگی جو قبل ان ينزل القرآن ہے وہ بھی حجت ہے. تب تو اللہ پیش کر رہے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، یقیناً گزار چکا ہوں تم میں زندگی کا اچھا بھلا حصہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. افلا تعقلون، آیا تم میں عقل نہیں ہے کہ میں 40 سال بعد جھوٹ بولوں وہ بھی اللہ پر؟ تو 40 سال تک کسی مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا ہے. وافا عقل کے اندھوں کچھ تو سوچو. افلا تعقلون. اس زندگی میں اللہ اکبر آپ نے کبھی بھی کوئی خلاف مروت کام نہیں کیا. کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، سب لوگ پتھر لے لے کے آ رہے تھے. عربوں کا دستور تھا کہ جب زیادہ اہم مہم کام کرتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے، کیونکہ جاہلی زمانہ تھا. لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، اور کعبہ میں 360 بت رکھ چکے تھے. انہیں کیا تمیز تھی؟ ان کے ہاں مرد کھڑے ہو کر اور عورت بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. اس لیے حدیث میں حضرت جب بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے تو وہ کہا کرتے ان محمدن یبول کما تبول المرأۃ، یہ شخص عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے. ان کے ہاں مردانگی یہ کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر، جیسے آج کل مرد پیدا ہوئے ہیں جگہ جگہ کھڑے ہو کے. خوب مرد ہے، عجب سا زمانہ ہے، اور زنانہ مردانہ ہے اور مردانہ زنانہ ہے. تو عباس نے، حضرت کے چچا ہے، آپ سے کہا کہ یہ جو دھوتی ہے اسے اٹھاؤ اور کندھے پہ رکھو. آپ نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں. حضرت پتھر کندھے پہ رکھ کے لاتے تھے. تو عباس نے کہا یہ دھوتی ہٹاؤ، ادھر رکھو. ایسے کپڑا اٹھا کے رکھ لیتے نا، پھر اوپر کوئی وزنی چیز رکھتے ہیں. تو جب حضرت نے نہیں مانا اور عباس نے دیکھا کہ تکلیف ہو رہی ہے تو حضرت عباس نے آپ کی دھوتی پکڑی اور آپ کو دینے کے لیے نکالی. تو حدیث میں آتا ہے فخر مغشیًا علیہ، بس حضرت چیخ کے بے ہوش ہو کے گر گئے. اور آپ فرماتے تھے ایتنی ازاری، میری دھوتی واپس کرو. سب لوگ حیران رہ گئے کہ خالی دھوتی کھینچنے سے آدمی بے ہوش ہو گیا ہے. تمام اعراف سمجھ گئے ہیں کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے. ایک لمحے کے لیے جسم ننگا نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے. تو جسے اللہ نے ایسے پاک، ایسے مقدس، ایسے عفیف، ایسے پاک دامن، اس طرح ستود صفات بنایا ہو، وہ کب اپنے اختیار سے گناہ کرے اور زبان مبارک سے نامناسب جملہ نکالے اور اپنے اعضائے بدن سے قبیح افعال کرے، وہ تو متحمل ہی نہیں. اللہ